for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی 2 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل کرتے ہیں، اس کتاب میں جو دعوت ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارا لائف اسٹائل پورا چینج ہو جائے، ترجیحات تبدیل ہو جائیں. لیکن ہم جب دنیا کی طرف نکلتے ہیں تو ماحول ہمیں کسی اور طرف لے کر جاتا ہے. ماحول اور اسلام کی جنگ ہے. ماحول کسی اور طرف. آپ جب باہر نکلیں گے دنیا کی باتیں، پیسہ، صحت، عزت، شہرت، سکون، ہر آدمی یہی باتیں کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. قرآن جب آپ پڑھیں گے تو وہ اور ہی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین کے اوپر تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ زمین کی زینت ہے. زینت سجی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں اٹریکشن ہو، اسے دیکھ کر انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو، بچھا چلا جائے. اٹ از کالڈ، بولو بھائی، زینت. مزین اسی سے نکلا ہے. ایک عام گاڑی ہوتی ہے، ایک دولہا کی گاڑی ہوتی ہے. دولہا کی گاڑی کیا ہوتی ہے؟ مزین. ایسا ہی ہے نا، ڈیکوریٹ کرنا کسی چیز کو. دکانوں میں جائیں، ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ کسی کام کے ہوتے ہیں؟ بولو نا یار. وہ ویسے ہی بس شو کے لیے
زینت کے لیے. اسی لیے جب کسی ڈیکوریشن کی دکان پہ جائیں تو دل مائل ہوتا ہے, یار کیا خوبصورت گلدستہ, یار کیا خوبصورت سینری ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن وہ گلدستہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں رکھیں گے تو آکسیجن دے گا اس میں جو پودا لگا ہوا ہے. اس میں جو ٹماٹر لگے ہوئے ہیں وہ سچی مچی کی ہیں, کبھی مہمان آ گئے تو توڑ کے سالن پکا کے کھا جاؤ. ایسا بولتے کیوں نہیں ہوتا, وہ جھوٹی موٹی کے ہوتے ہیں. تو اچھا, زینت جو قرآن جو زمین کو زینت کہہ رہا ہے نا, تو زینت ایک آنکھوں کی زینت ہوتی ہے. آنکھ کو کوئی چیز بھلی لگے, آنکھ کو کوئی چیز بھلی لگے گی, جیسے گلدستے, سینری ہے خوبصورت, آبشار بنائی ہوئی ہے اس میں, اور پانی گر رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. کراچی والوں کو ویسے بھی پانی کہیں نظر آ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے, چلو تصویر میں ہی نظر آ گیا پانی, ٹینکر نظر آتے ہیں. خیر, تو یہ ہے آنکھوں کے لیے زینت, جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں. قرآن جو کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر کی چیزوں کو زینت بنایا, تو اس سے مراد صرف آنکھوں کی زینت نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کی کو دیکھ کر آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو, اٹ از کالڈ, بولو, زینت. مثلاً پھیکی دال, روٹی, دل مائل ہوگا اس کی طرف, ہے بھائی؟ کوئی مائل نہیں ہوگا. ناک مائل ہوگی اس کی طرف خوشبو سے, لیکن اس کے ساتھ اگر چٹپٹا اچار ہو, کیا خیال ہے بھائی؟ اور خوشبو مارتا ہوا اچار ہو, اور میں اگر دسترخوان پہ ہوں تو ہری مرچیں لہلہاتی ہوئی, صحیح ہے نا, اور تڑکا لگی ہوئی ہری مرچیں تو اور ہی مزہ کرتی ہیں. تو آپ کی ناک کو جب اچار کی خوشبو آئے گی, ہری مرچوں کی خوشبو آئے گی, تو کھانی آپ نے اصل میں دال ہے, لیکن اس اچار کی خوشبو اور ہری مرچوں کے تڑکے سے یہ دال کیا ہو گئی, ناک کے لیے مزین ہو گئی. آپ کی ناک کو اب اس کی خوشبو اچھی لگنے لگے گی, حالانکہ اس میں کوئی چینجنگ ہوئی نہیں, ابھی بھی وہ دال ہی ہے. جو کام اس نے پہلے کرنا تھا دال کے طور پر, وہی اب باڈی میں جا کے اب بھی کرنا ہے. یعنی اس سے کوئی اس کی افادیت بڑھ نہیں گئی نہ کم ہو گئی, لیکن اٹریکشن اس کی طرف, بولتے کیوں نہیں بھائی, بڑھ گئی ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس دال کو آپ قورمے کا نام دے دیں یا بریانی کا نام دے دیں, نہیں بھائی, وہ دال ہی ہے. تھوڑا آپ نے کیا کر دیا, اس کو کاکڑ دینا ہو گیا, اس میں جب اچار بھی ہو گیا اور ہری مرچوں کا تڑکا بھی لگا دیا آپ نے. تو یہ ناک کی زینت ہے, فوراً مائل ہوتا ہے انسان, ناک کو اس کی خوشبو کیا لگتی ہے, اچھی, اس سے پھر منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ شادی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کھانے کے انتظار میں, جو اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ہو گئی کھانا کھائے ہوئے. جو انتظار ہوتا ہے نا, جو کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا تھا. تو جیسے ہی دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے تو ایک دم خوشبو سے طبیعت اس کی طرف کیا ہوتی ہے, مائل. تو یہ بھی, اس کو بھی قرآن زینت کہہ رہا ہے کہ وہ خوشبو سے طبیعت فوراً کیا ہو جاتی ہے, مائل. حالانکہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ کھانا ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو,
ڈاکٹروں نے ان کو چاول سے پرہیز بتایا ہو, لیکن وہ ان کی طرف کیا ہوگی طبیعت مائل کہ یار 2 نوالے تو لے لو نا, ایسی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ کہلاتی ہے, یہ بھی زینت. قرآن جو زینت کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ محض ڈیکوریشن پیس والی زینت مراد نہیں ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر کی چیزوں کو زینت بنایا ہے, تو زینت میں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ جو ڈیکوریشن پیس والی زینت, ناک مائل ہوتی ہے, کان مائل ہوتے ہیں, آنکھیں مائل ہوتی ہیں, پیٹ مائل ہوتا ہے ایسی چیزوں کی طرف. کانوں کی زینت ہے خوبصورت آوازیں, خوبصورت آوازیں. کہیں سے گانا سنتا ہے انسان, میں نے دیکھا ہے لوگ کھڑے کھڑے تھرکنا, ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ کوئی پرانے باپ دادا میں کوئی گزرا ہے ان کے. کوئی باپ دادا میں کوئی گزرا ہے, کوئی میراثی ٹائپ کا, معذرت کے ساتھ, یعنی گلوکار کہہ لو, میراثی کا لفظ ذرا زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کوئی گزرا ہے, کوئی ہے ان کا کوئی لنک, وہ بلڈ سے کچھ نہ کچھ 1-2 بیکٹیریا آ گئے ہیں. تو یہ جو گانا سنتے ہی تھرکنا شروع ہو جاتے ہیں, مزہ آتا ہے نا. وجہ کیا ہے کہ حالانکہ اس گانے کی جو ورڈنگ ہے, الفاظ ہیں, بسا اوقات انتہائی فحش, انتہائی بیہودہ, بعض دفعہ اس میں شرکیہ بات ہوتی ہے, لیکن شاعری اور موسیقی مل کر اس برائی کو کیا کر دیتے ہیں, مزین. کیا کر دیتے ہیں بھائی, زینت دے دیتے ہیں. تبھی شاعری کے ذریعے اچھی بات کو برا اور برائی کو اچھا کر کے پیش کیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی کل کہیں کوئی کلپ کسی نے بھیجا, ابھی جو کیا نام ہے وہ کوہ پیما تھے نا, علی سگپارہ کوہ پیما, جو کیٹو کی پہاڑی پر گئے تھے اور لاپتہ ہیں. اللہ تعالیٰ بظاہر یہی ہے کہ انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. کوئی بھی انسان ہو, اس کا نقصان بہرحال ایک نقصان ہے. کل ایک دم ایک فیس بک پہ کلپ آیا, جس میں, فیس بک پہ نہیں سوری, میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نیوز چلی, نیوز تھی کہ کسی نے گانا بنایا ہے کہ واپس آ جاؤ اور اس طرح کر کے نا, اور اس میں یہ بتایا کہ نیوز میں کہ ان کے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے والد کے مشن کو, ان کے خواب کو پورا کروں گا. کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنا میرے والد کا ایک خواب تھا, جو خواب انشاءاللہ میں پورا, بولو بھائی, کروں گا. تو انسان کی نیچر ہے کہ جب بھی کوئی چیلنج کے انداز میں بات کرتا ہے نا, تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, یار چیلنج کیا ہے. اور ماحول بھی ایسا کہ ایک آدمی لاپتہ ہو گیا, ظاہر ہے اس پہ ترس بھی آتا ہے انسانوں کو. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا کہ میں اپنے والد کے خواب کو پورا کروں گا, یہ ڈائلاگ بھی کان کی زینت ہے. لوگوں کو یہ ڈائلاگ کیا لگتے ہیں, بولو اچھے یار زبردست, چلو باپ کا تو انتقال ہو گیا لیکن بیٹا اس مشن کو کیا کرے گا, خواب کو پورا. انسان کی عادت ہے وہ مزین چیز سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے, چاہے وہ مزین ڈائلاگ ہو, چاہے وہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہو. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی میں اتر جائے. اب دیکھو اس ڈائلاگ کی, اگر آپ اس دعوے کی اگر آپ گہرائی میں جاؤ تو کوئی سمجھدار آدمی ان کے بیٹے کو بٹھائے, کاش میری ان کے بیٹے سے ملاقات ہو جائے یا میرا پیغام ان تک پہنچ جائے, کہ آپ کے والد نے خواب دیکھا تھا کہ میں سردیوں میں بغیر آکسیجن ماسک کے میں کیٹو کی پہاڑی کراس کروں گا. وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, آپ اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کا مشن لے کے چلو گے, ہو سکتا ہے پورا کر دو, ہو سکتا ہے آپ کی بھی موت واقع ہو جائے.
لیکن اگر موت واقع نہیں ہوئی, آپ نے اپنے والد کے خواب کو پورا کر دیا, تو خدا کی قسم اس کا آپ کے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا اس میں. یا تو یہ ہوگا کہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا, آپ کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی, اللہ نہ کرے, پھر آپ کی اولاد کہے گی میں اپنے ابا اور دادا کے خواب کو, بولو نا, اور اگر پورا کر دیا تو آپ کے ابا کو اس خواب کے پورا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یا تو آپ کا آخرت پر ایمان ہے یا نہیں ہے, دو باتوں میں سے ایک ہے نا. اگر آخرت پر, یہ تو مسلمان ہے, ایمان ہے ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, دو ہی قسم کے طبقے ہیں میرے بھائی دنیا میں. کچھ کہتے ہیں آخرت ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جاتے. کچھ کہتے ہیں نہیں سب فنش. تو اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو جو مرنے والا ہے وہ کیا ہو گیا, ختم, فنش, کہانی کیا ہو گئی. اب آپ خواب پورا کرے نہ کرے, باپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا بیٹا خواب پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, تو وہ تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو بس ختم, اب کہانی کیا ہو گئی, فنش. اب تو آپ اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرو کہ بھائی اگر اس میں میری جان کو کوئی فائدہ ہے اور جان ہلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کیٹو کیا, اور بھی کہیں چاند پہ جانے کی بھی کوشش کریں گے پھر. کیونکہ ابا والد تو چلے گئے, تو جو غلطی والد نے کی ہے وہی غلطی آپ دہراؤ. رسک تو ہے نا جان, 1% بھی خطرہ ہو, 1% بھی, تو انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ملک کا نام روشن کرنا ہے, ملک کا نام روشن کرنے کے اور ایسے درجنوں طریقے ہیں جن میں آپ کی جان بھی محفوظ اور ملک کا نام اس سے زیادہ روشن ہوگا. قوم کو فائدہ ہوگا, کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ موت کا خطرہ نہیں ہے یا بہت کم خطرہ ہے جو کہ عام طور پر نہیں اتنا رسک لیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, جائیں آپ, ایک مشکل کام ہے, کر لیتا ہے انسان. مشکل کام کرنے سے مشکلات جھیلنے کی عادت پڑتی ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے, بہت انٹرٹینمنٹ ہے. پب جی سے تو اچھا ہے نا, پب جی کھیلنے سے میں تو لوگوں کو خود کہتا ہوں کہ جاؤ یار پہاڑ سر کرو, جا کے ایک مشن بناؤ. جا رہے ہیں, اس کی گیدرنگ بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, ایکسرسائز بھی ہے, اور جائز تفریح بھی ہے, جائز تفریح ہے. پھر مشکلات کو جھیلنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے, مضبوط, جگر مضبوط ہوتا ہے. تو یہ کام کریں. لیکن اگر موت کا خطرہ ہے پھر شریعت اس کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتی. اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی کم ہے تو آپ کے پاس تفریح کے 2 آپشن ہیں. ایک وہ آپشن ایسا ہے, بلکہ تفریح کے بجائے میں کہتا ہوں ملک کا نام روشن کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ایسا ہے جس سے ملک کا نام بھی روشن ہوگا اور قوم کو عملی فائدہ بھی ہوگا, پریکٹیکلی کوئی فائدہ ہوگا. اور ایک طریقہ ایسا ہے جس سے صرف نام روشن ہی ہو رہا ہے, عملاً ملک کو کوئی فائدہ, کوئی اکانومی مضبوط نہیں ہو رہی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے زندگی آپ کو کتنی دی ہے, صرف بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, بولو نا بھائی, زندگی کتنی دی ہے, 1 دی ہے. تو ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو آپ ایسے کام کی سلیکشن کرو گے جس میں ملک کا نام بھی روشن ہو اور قوم کو معتد بھی کوئی قابل ذکر فائدہ بھی ہو اس میں. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کیا, نام روشن کیا نا ملک کا. کیا ہو گیا یار, بولتے کیوں نہیں, خدا کے بولو, ہاں کیا, کیا جا رہا ہے اس میں یار, ایٹمی دھماکہ کر کے ملک کا نام روشن کیا نا. ہم بھی باہر کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں, کوئی بھی ہم سے ملتا ہے, سعودیہ والے بولتے ہیں ابے تمہارے ملک میں یہ, ابے تمہارے ملک میں روڈ دیکھو. سعودی کہتے ہیں نا ابے تم غریب غربا. ملیشیا جائیں گے وہ بولیں گے ابے تم غریب قسم کے. ہر جگہ پاکستانیوں کو تانے ملتے ہیں نا. ملیشیا کتنا خوبصورت ملک ہے, کیسے خوبصورت روڈ ہیں اس کے,
کیا اکانومی ہے. آپ ترکی جائیں مزہ آ جاتا ہے. وہ ترکی والے بھی ہمیں تانا دیتے نہیں ہیں لیکن دے سکتے ہیں. ابے تم کیا یار غریب غربا کشکول لے کے گھومتے رہتے ہو. کوئی 5 سال مکمل حکومت کرتا نہیں, پہلے ٹانگیں کھینچ کے اس کی ہٹا دیتے ہو. ہے بھائی, نہ سیاسی سطح پہ اپنے جو بگیسٹ سٹی آف کنٹری ہے اس کا حال دیکھو تم جا کے. کچرا خانہ بنا ہوا ہے, وہ گٹر بہہ رہے ہیں, بچے نکل رہے ہیں گٹروں کے اندر سے. اب کیا میں اس پہ بولوں. تم یہ تو ملک کا نام روشن ہو رہا ہے. بولو نا کیا ہو گیا. نہیں, کہیں سے بھی روشن نہیں ہو رہا. لیکن ایک چیز ہمارے پاس, ہم ان سے پوچھتے ہیں بم ہے تمہارے پاس ہے. ملیشیا والے سے بم ہے, جیب دکھاؤ, چیک کہہ رہے ہیں بم نہیں ہے بھائی. ہمارے پاس کیا ہے, بولو نا. بم ہے, بم ہے, بم کسی بھی ٹائم پہ پھٹ سکتے ہیں. بم کی اپنی دہشت ہوتی ہے. آپ کہیں گے بم ہونے سے کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. لیکن جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ کہتی ہیں معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاؤ, بم ہمیں دے دو. آئی بات سمجھ میں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ اکنامیکل بہت مضبوط ہو جائیں, آپ بہت مضبوط ہو جائیں, آپ کی غربت بھی ہم ختم کر دیں گے. آج اگر پاکستان ایگریمنٹ کر لیں امریکہ کے ساتھ کہ یار ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو, ہماری غربت ختم کرو, کراچی کو بنا دو جیسے خود ہو ویسے, ایسا ہٹو بچوں کنٹری بنا دو ہمارا, وہ بنا دیں گے. کہیں گے 2 چیزیں دے دو, ایک فوج ہمارے کنٹرول میں دے دو اور ایک بم اپنی پینٹ سے نکال کے ہماری پینٹ میں ڈال دو. یہ جو پٹاخہ ہے نا یہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو ملیشیا نے چونکہ یہ کام کیا ہے, ملیشیا نے یہ کام کیا ہے. ملیشیا کی کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے, کوئی بم نہیں ہے, کر رہا ہے ترقی, کرتا رہے گا. باقی کنٹری بھی کرتے رہیں گے, پاکستان کو نہیں کرنے دیں گے یہ اتنے آرام سے. بلوچستان میں سونا ہے, بلوچستان میں تیل ہے, گیس ہے, کوئلہ ہے, 2 سال کے کوئلے کے ذخائر ہیں. اتنا بہترین کوئلہ کہ میں نے خود ایک ماہر معیشت سے براہ راست سنا کہ بلوچستان کو اگر کھودنا شروع کر دیا جائے تو پاکستان لیبیا برونائی کو پیچھے چھوڑ دے گا. اتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں. سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, کراچی میں, کیا کچھ نہیں ہے. چاروں موسم آتے ہیں. پہاڑ دیکھو ہمارے, دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی ٹھیک ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, لیکن K2 کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ماؤنٹ ایوریسٹ بھی K2 سے چند فٹ ہی بلند ہے. پہاڑی علاقے بھی ہیں, سرسبز علاقے بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, چٹانیں بھی ہیں. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ لیکن اتنی پابندیاں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ بولنے میں اتنا مزہ آتا ہے. مجھے اتنا مزہ, بم ہے, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے بولنے میں, ایسا لگتا ہے جیسے میری جیب میں رکھا ہوا ہے. تو آپ کو بولنے میں مزہ نہیں آ رہا, مجھے تو بولنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ بم ہے. تو یہ نام روشن کیا ڈاکٹر عبد القدیر خان, اور صرف اکیلے نے نہیں کیا, ان کے ساتھ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کیا. تو یہ قابل فخر ہے ہمارے لیے. یہ ہے قومی ہیرو. کوئی میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس میں کوئی کارنامہ کر کے لاتا ہے. یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ملک کا نام روشن کرتے ہیں. میں علی سکپارہ کی کوئی برائی نہیں کر رہا, ان کی جو نیت تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. لیکن جو بات ہمیں جو صحیح لگے گی ہم تو وہی کریں گے نا, ہم تو وہی کریں گے. بھائی زندگی اللہ نے آپ کو تھوڑی دی ہے, تو اس تھوڑی زندگی میں آپ کے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو اس ٹریک کو متعین کرو جس میں بلندی بھی ہو اور قوم کا فائدہ بھی ہو اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے وہ کام کیا ہے کہ ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آج ہماری داڑیاں اور پگڑیاں ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے سائنسدانوں کی وجہ سے محفوظ ہیں, ورنہ پاکستان کو کب کا ملیا میٹ کر چکے ہوتے.
کب کا ملین تباہ ہو چکا ہوتا پاکستان. وہی حشر کیا ہوتا جو عراق کا ہے اور لیبیا کا حشر ہے, یہاں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا. انڈیا کھا چکا ہوتا آپ کو اب تک. تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے, ایسا کام کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے. تو میں ان کے بیٹے سے ایک ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ آپ اپنے والد کے خواب جو تھا نا اس کو پورا کرنے کے بجائے آپ کوئی ایسا کام کریں کہ وہاں اپنے والد کو فائدہ پہنچائیں, کوئی ایسا کام کریں. تو میں یہ پہلے بات مکمل کر دوں کہ آخرت پر ایمان بعض لوگوں کا ہوتا نہیں ہے, تو ان کے لحاظ سے تو جو دنیا سے جانے والا ہے وہ کیا ہو گیا, چلا گیا. اب اس کے خواب کو آپ پورا کریں یا ادھورا چھوڑیں, مرنے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ہڈیاں ہو کے ختم. اور اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں مر کے ختم نہیں ہوتا, حساب و کتاب شروع ہوتا ہے, تو آخرت پر ایمان جس کا ہے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے کہ آخرت میں نیک عمل فائدہ پہنچاتا ہے. ولد صالح يدعو له, وہ نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے مغفرت کی. علم ينتفع به, علم جس سے فائدہ اٹھائیں لوگ, کوئی بھی علم ہو, چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو, جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. ينتفع به, کیا الفاظ ہے. آج مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. ہے بعض حدیث کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتے, حالات سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے. نبی نے فرمایا انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کا عمل ختم, تین چیزیں باقی رہتی ہیں. صدقۃ جاریہ, کوئی نیک کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنواں کھود دیا, مدرسہ بنا دیا, مسجد بنا دی, یتیم خانہ بنا دیا, ہسپتال بنا دیا. ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں. سوال پیدا ہوتا ہے اولاد اگر نیک نہ بھی ہو تو بھی باپ کے لیے دعائیں مانگے گی, وہ تو باپ کو فائدہ ہوگا. تو صالح کا لفظ اللہ نبی نے کیوں بتایا نیک اولاد؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ دعائیں نیک اولاد ہی مانگا کرتی ہے. بری اولادیں ایک دفعہ قرآن خوانی کروا کے دیگیں بانٹ کے تمبو شمبو لگا کے ختم. بہت مشکل ہے یار, کیسے سمجھائیں بات, اتنی صاف ستھری باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو. عمران خان کی تقریر تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے, یا اور کسی سیاسی لیڈر کی. جی ٹھیک. تو ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو دعا مانگے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے کہ جو دعائیں مانگنے والی اولاد ہے وہ بری اولاد دعائیں مانگتی نہیں ہے, وہ فارمیلٹی پوری کرتی. ابا کا تیجا ہے تو تمبو شمبو لگائے, قرآن خوانی مسجد میں بچوں کو بلا کے پیسے پکڑا دیے, یعنی ثواب بھی بک رہا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا, کہ مدرسے کے بچوں کو دریا, بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آج بریانی ٹائٹ, وہ اسی حساب سے بخشش کی دعا کرتے ہیں جتنی اس بریانی میں بوٹیاں نظر آئیں گی. اگر دال چاول کھلاؤ گے تو وہ ایسی پھسپھسی سی دعا نکلے گی ان کے منہ سے. ٹھیک ہے نا. تو جتنا گاڑھا سالن ہوگا اتنی زیادہ بخشش دعا, یعنی ایسی پاورفل دعا. تو وہ فارمیلٹی ہے کہ ابا تھے, پھر سالانہ برسیاں منا لیتے ہیں. یہ کوئی مغفرت کا, یہ کوئی اصال ثواب تھوڑی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ ہر قوم میں کچھ رسومات ہوتی ہیں تو مسلمان بھی کچھ رسومات کر لیتے ہیں. یہ دعا نہیں ہے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے بڑے کڑک مزاج. ان کو کسی نے ہدیہ دیا اور فرمایا, ہدیہ دیتے ہی فرمایا دعا کریں میرے لیے. انہوں نے فوراً ہدیہ واپس کیا, فرمایا ہمارے ہاں دعائیں بکتی نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ کہ فری میں بھی میں کر سکتا تھا, ہدیہ دے کے فوراً کے دعا کریں تو اس سے گویا یہ لگ رہا ہے کہ پہلے یہ پیسے لے لیں اس کے بعد کیا کریں. وہ کڑک مزاج تھے تو وہ کہہ دیا کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں فری میں دعائیں ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر معذرت کی اس نے, حضرت وہ تو میں ویسے ہی لگا دی ہے میں نے ساتھ میں, مقصد تو یہ تھا کہ دعا کریں, یہ تو میں ویسے ہی دے رہا ہوں.
تو کوئی لالچی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ لفافہ لے کے دعا، پھر کہے گا مزید دعا کروانی ہے تو اس کے الگ چارجز ہوں گے، مزید دعا کروانی ہے تو اس کے الگ ریٹ ہیں. یہ پیر چل رہے ہیں آج کل، جاہل پیر جو ہے نا، یہ دم درود اور یہ دیکھو نا، یہ ہر دعا کے پیسے ہیں ان کے الگ. خیر، تو نیک اولاد جو باپ کے لیے، ولد صالح یدعو لہ، تو اللہ علی سگپارہ کے بیٹے کو جس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے باپ کا مشن خواب پورا کروں گا، اللہ اس کو ولد صالح بنا دے، تاکہ وہ خواب پورا کرنے کے بجائے باپ کی مغفرت کے لیے دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دے کہ اب ان کے لیے دعائیں مانگو، صدقات و خیرات کرو ان کے لیے. اور تیسری چیز جو نبی نے بتائی، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اب تک جو میں یہ حدیث سنتا تھا نا، علم تک دماغ جاتا تھا کہ نبی نے فرمایا کوئی علم چھوڑ کر جاؤ. آج مجھے نہیں پتا تھا یہ ينتفع به کی قید کیوں لگا دی، وہ علم جس سے لوگوں کو کیا ہو؟ فائدہ. ابھی جب میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں جو علم تو ہوتے ہیں مگر پبلک کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کوہ پیما کو عبور کرنا، یہ علم تو ہے، یہ بھی ایک علم ہے نا، ہر آدمی کا کام تھوڑی ہے. علم کا مطلب کوئی چیز کا آنا، کوئی چیز جاننا، کوئی ایبلٹی ہونا، یہ بھی ایک علم ہے. ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، جس کو آتا ہے وہی کرے گا. تو اس علم سے اگر بعد والوں کو فائدہ ہو رہا ہے پھر تو یہ علم فائدہ پہنچائے گا. فائدہ نہیں ہو رہا تو پہاڑ سر کرنا بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو ينتفع به، اے اللہ، نبی نے فرمایا وہ علم جس سے لوگوں کو، وہ علم ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس ہے جس سے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے؟ قوم کو کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ. وہ علم ڈاکٹروں کے پاس ہے جس سے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ. وہ صحیح حکیموں اس لیے حکیموں میں 2 نمبر بہت مارکیٹ میں آ گئے ہیں، وہ صحیح حکیم ہوتے ہیں ان کے پاس ہے. تو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا یستجاب لہا. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو روتی نہ ہو. سخت آنکھیں ہوتی ہیں نا، نصیحت کی بات سن کے بھی اس کو رونا نہیں آتا. مجھے ایسی آنکھ نہیں چاہیے، ایسی آنکھ چاہیے جو تیری یاد میں، تیرے خوف سے روتی ہو. فرمایا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ، بولو نا بھائی، نہ پہنچائے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو علم نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں پہنچا رہا بلکہ الٹا نقصان پہنچا رہا ہے. جن میں یہ جو فتنہ پرست ٹائپ کے لوگ ہیں نا، جو چند آیتیں چند حدیثیں یاد کر کر کے فرقواریت پھیلا رہے ہیں، یہ ایسے جیسے غیر اہل کے ہاتھ میں آپ بم پکڑا دیں، بچے کے ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑا دیں، تو بجائے حفاظت کے وہ ہر ایک کو نشانہ بنائے گا. تو علم جب غیر اہل کے پاس آتا ہے تو اس علم سے امت میں جوڑ کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ توڑ کا کام کرتا ہے. جب بھی توڑ کی بات آتی ہے، غامدی صاحب مجھے یاد آ جاتے ہیں. جلدی سے سنا دوں ایک ملفوظ غامدی صاحب کی. ایک نئی چیز آئی ہے اور مسلسل وہ دین میں تحریف کرتے چلے جا رہے ہیں. تو چونکہ یہ باتیں موضوع سے ہٹ کر ہی آتی ہیں دماغ میں، موضوع بنا کے کروں گا تو وہ پھر آئیں گی ہی نہیں باتیں. کل کسی نے مجھے غامدی صاحب کا کلپ بھیجا. سوال کسی نے یہ پوچھا محترم سے کہ عورت کے لیے جو عدت کے احکام ہیں شریعت میں، عدت ہے نا، شوہر اگر مر جائے تو قرآن کہتا ہے عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، یہ ہے نا. شوہر نے طلاق دے دی تو 3 حیض، کتنی عدت ہے؟ 3 دفعہ مینسز آئیں گے. اگر عورت کو پریگنینسی ہے تو بچے کی ولادت،
یہ 3 طرح کے احکام ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں. اور عدت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کو جب بھی طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی, عورت پر عدت گزارنا واجب ہے, اور اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی. اب چونکہ پروفیسر غامدی صاحب جدید اسلام لے کر آ رہے ہیں, وہ جو ہر طبقے کے لیے قابل قبول ہو, جس میں فنکار کو توبہ نہ کرنا پڑے, گلوکار کو, ایک موسیقار کو بینڈ باجے سے توبہ نہ کرنا پڑے. ملک کے ایک مشہور فنکار تھے, وہ کنورٹ ہوئے دین کی طرف, شوبز کی دنیا کو چھوڑا انہوں نے, بڑی اچھی توبہ کی ماشاءاللہ. غامدی صاحب ٹکر گئے تو غامدی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ واپس چلے گئے. تو یہ جدید اسلام مارکیٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے. تو میں ذرا یہ عدت کے حکام کے بارے میں بتا دوں. غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایکچولی عدت جو ہے وہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ عورت کو جب طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو عین ممکن ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو, اس کے پیٹ میں کیا ہو, بچہ ہو. تو اس لیے 3 حیض جب وہ گزارے گی تو یہ یقین ہو جائے گا کہ بچہ, بولے نا بھائی, نہیں ہے. اور شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں 3 حیض کے بجائے ذرا ٹائم زیادہ رکھا گیا احتیاط کے پیش نظر, کیونکہ 3 حیض آ جاتے ہیں 3 مہینے میں, تو 4 مہینے 10 دن, تاکہ احتیاط زیادہ ہو. یہ پوری بحث کا محترم کا خلاصہ ہے. اور انہوں نے اس کی دلیل میں یہ کہا کہ دیکھیں قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ پہلے سے ہو, یقین ہے آپ کو, شوہر کا انتقال ہوا, اگلے دن بچے کی ولادت ہو گئی تو عدت ختم ہو جاتی ہے. بات مسئلہ بالکل ٹھیک بیان کیا کہ بچے کی ولادت ہوتے ہی عورت کی عدت کیا ہو جاتی ہے, اس میں پھر 3 حیض یا 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری نہیں ہے. ایسے بھی حدیث میں واقعات ہیں, ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا, اگلے دن بچہ ہو گیا, تو آپ نے فرمایا عدت ختم ہے, کہیں جہاں چاہو شادی کرو. انہوں نے کہا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے, نسب کی حفاظت, اور پوری تقریر کی بیس ہی غلط ہے, پوری تقریر کی بیس غلط. محترم کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے عدت کو اس لیے لازم کیا ہے کہ نسب کی حفاظت ہو. عورت فوراً طلاق ہوتے ہی کہیں شادی کرے گی تو یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے پہلے والے کا ہو, تو پتہ نہیں چلے گا پہلے والے کا یا دوسرے والے کا. لہذا جہاں یہ کنفیوژن ختم ہو وہاں عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جائے طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد کہ اس کے پیٹ میں, اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے, اس کا رحم بالکل خالی ہے, تو اگلے دن کہیں شادی کر سکتی ہے وہ. اور اس کے لیے پھر شوہر کے گھر میں رہنا اور شوہر کا اس کو یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو محترم اگر قرآن کا صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتے تو اندازہ ہو جاتا کہ یہ ساری تقریر کی بیس کیا ہے, قرآن و سنت کے خلاف, اجماع امت کے خلاف تو ہے. اگر مقصد صرف یہ ہوتا کہ عورت کے پیٹ میں یہ ثابت ہو جاتا کہ بچہ نہیں ہے تو یہ 3 حیض ضروری نہیں ہے, یہ 1 حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلے زمانے میں جو لونڈیاں باندیاں ہوا کرتی تھیں ان کو جب طلاق ہوگی تو 2 حیض عدت گزاریں گی, وہ 3 حیض نہیں گزاریں گی, کیونکہ یہ پتہ تو ایک دفعہ حیض آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, کیونکہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو حیض کا خون نہیں آتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پہلے زمانے میں جب کوئی باندی کو کوئی آزاد کرتا تھا تو اسلام میں حکم تھا اس باندی سے آپ سیکشول ریلیشن قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو ایک دفعہ حیض نہ آ جائے. کیوں؟ اگر آپ نے ریلیشن قائم کر لیا ہو سکتا ہے یہ پہلے سے پریگننٹ ہو, تو اسلام نے اس کے لیے کیا کیا, ایک دفعہ اس کو حیض آنا ضروری ہے. حیض آنا اس کی علامت ہوگی کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے, تو وہ 1 حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, عدت کتنے حیض ہے, 3 حیض. ایک فالٹ تو غامدی صاحب کے دعوے میں یہ ہے. دوسرا, قرآن مجید نے یہ کہا کہ حمل والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو, یعنی تمہیں یقین ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے,
جب اس کو طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو بچے کی ولادت سے عدت فوراً کیا ہو جائے گی؟ ختم. حالانکہ جب پہلے سے پیٹ میں بچے کا یقین ہوتا ہے تو اس میں اب کنفیوژن کا امکان ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ پہلے کا ہے یا دوسرے کا. تو اس میں تو اسلام کو اجازت دینی چاہیے تھی کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو فوراً کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا ہے, اور جب پہلے شوہر کا بچہ ہوتا ہے تو پھر حمل رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے, اس میں دوبارہ اس عورت کے لیے پریگننٹ ہونا ممکن نہیں رہتا, ناممکن ہے دوبارہ پریگننسی ہو اس کو. یہ تو اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حمل ٹھہر گیا 4 مہینے کا 6 مہینے کا, اب دوسرے شوہر سے بھی حمل ٹھہرے گا اس کو, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. تیسرا فالٹ غامدی صاحب کے جو دعویٰ اس میں قرآن کا اگر مطالعہ کر لیتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری تقریر غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ واللائی لم یحزن, کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے ان کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. سورہ طلاق 28ویں پارے میں. جس عورت کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو اس کو پریگننسی کا چانس بولو بھائی نہیں ہوتا, وہ تو نابالغ بچی ہوتی ہے. تو نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق ہو گئی تو قرآن کہہ رہے وہ 3 مہینے عدت گزارے گی, حالانکہ اس میں حمل کا امکان سرے سے موجود نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے حیض ہی نہ آیا ہو, تو قرآن نے آگے اس کا رد کر دیا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. فرمائے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, یعنی اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا, بوڑھی ہو گئی ہیں عورتیں, تو بوڑھی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے, کیونکہ اب وہ حیض سے عدت ان کو شمار نہیں ہو سکتی. حالانکہ جب عورت کو حیض آنا بند ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اب اس کو پریگننسی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود قرآن بڈھی عورتوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ طلاق کے بعد 3 مہینے انہوں نے عدت گزارنی ہے. اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اگر بڑھاپا ہے اور حمل کا چانس نہیں ہے تو ان سب مسائل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے بھائی جو جس کی فیلڈ ہے نا, جب کوئی دوسرا اس میں ٹانگ اڑائے گا, اور دیکھو یہ ٹانگ اڑاتے کیوں ہیں, آپ اگر وہ بات کریں گے جو ساری دنیا کر رہی ہے آپ کبھی بھی مشہور نہیں ہوں گے. مشہور انسان جب ہی ہوتا ہے پوری دنیا کی کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ نے 1.5 انٹ کی الگ دنیا شروع کر دی تو آپ کے ویورز بڑھیں گے. کیونکہ اگر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ باتیں تو وہ فلانا مفتی بھی کر رہا ہے, فلانے عالم بھی کر رہے ہیں, فلانے بزرگ بھی کر رہے ہیں, تو آپ نے کون سا تیر مار دیا؟ تو ہم انہیں سے نہ پوچھ لیں, ہم مفتی تقی عثمانی صاحب سے نہ پوچھ لیں جو آپ سے بڑے عالم ہیں. اور ہماری پبلک پر حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے ماشاءاللہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ بھائی لم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, بڑے پڑھے لکھے ہیں. بھائی وہ پڑھے لکھے اپنی فیلڈ میں ہیں, اس فیلڈ میں نہیں ہیں. یونیورسٹی میں کوئی درس نظامی تھوڑی پڑھا ہے انہوں نے, کوئی فقہ تھوڑی پڑھا ہے, نہ اصول فقہ پڑھا, نہ فقہ پڑھا, نہ عربی گرامر صحیح طرح سے پڑھی ہے جو ایک پراپر طریقہ ہے, کچھ بھی نہیں پڑھا. اور بھی اس میں بڑی گڑبڑیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یقین ہو جاتا ہے عورت کو کہ اس کو حمل نہیں ہے تو وہ شوہر کے گھر سے جا سکتی ہے. جیسے کہ شوہر اگر مارتا پیٹتا ہے, بد اخلاق ہے, تو بھی وہ عدت شوہر کے گھر سے نکل سکتی ہے. تو اگر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے حمل نہیں ہے تو بھی جا سکتی ہے. یہاں بھی قرآن کی آیات کی دھجیاں اڑائی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة, کہ جب طلاق ہو جائے تو عدت کے ایام شمار کیا کرو. اور قرآن کے صاف الفاظ ہیں لا تخرجوهن من بیوتهن, کہ ان کے گھروں سے ان کو طلاق کے بعد آپ کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ولا یخرجن, اور نہ خود ان کو نکلنے کی اجازت ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, الا یہ کہ عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہو, پھر شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کو نکال دے. کھلی بے حیائی میں 2 چیزیں, یا تو بدکار ہے, کوئی غلط تعلقات ہیں, یا بہت زیادہ بد اخلاق ہے. شوہر کو پتہ ہے یہ میرے گھر عدت گزارے گی تو بھی میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دے گی. تو ہم مانتے ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے تو عورت کو عدت وہاں سے نکلوائی جائے گی, اس کو نکالا جائے گا وہاں سے, یا عورت ظالم ہے. لیکن اگر دونوں ظالم نہیں ہیں تو محض میڈیکل رپورٹ کے آنے سے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑ دے عدت کے دوران. چاہے 100 رپورٹیں آ جائیں نا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے,
تو بھی عورت کو قرآن پابند کر رہا ہے, باؤنڈ کر رہا ہے کہ آپ طلاق کے بعد یا شوہر کی موت کے بعد آپ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ آج لبرل لوگوں نے عدت کے احکام کی دھجیاں اڑا دی ہیں. دیکھو, یا تو اسلام کو فالو کرو یا لبرلزم کو فالو کرو, ایک طرف ہو جاؤ. اسلام طلاق کے بعد عورت کو شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا, اس پر عدت واجب ہے. اور عدت کے دوران اسلام عورت کو زینت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ یہ جہاں بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سن لیں. طلاق دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے رجعی, ہوتا ہے ایک طلاق دی یا دو طلاقیں, اس میں شوہر کو رجوع کا حق, بولو نا بھائی, ہوتا ہے. یہ کام یاد کریں. رجوع کا جہاں شوہر کو حق ہوگا, ایک دی شوہر نے یا دو طلاقیں دی, عورت کو اسلام باؤنڈ کر دیتا ہے کہ آپ نے شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا. لیکن یہاں زینت اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام عورت کو. وجہ کیا ہے کہ بھائی ذرا مزین رہے گی تو شوہر کے دل میں نرمی پیدا ہوگی, چڑیل جیسی بن کے رہے گی تو شوہر تیسری بھی دے گا پھر وہ. تو چونکہ رجوع مستحب عمل ہے, اسلام چاہتا ہے کہ گھر جڑے رہیں, ٹوٹے نہیں, تو عورت کو حکم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے. کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے, تاکہ وہ رجوع کر لے. وہ نہیں کرتا, 3 مینسز ہو جاتے ہیں تو ختم, معاملہ ختم آپس میں, وہ جہاں چاہے جائے. اور اس دوران خرچہ کس پر لازم ہے؟ شوہر پر. لیکن اگر طلاق بائن ہو, بائن کا مطلب ایک طلاق یا دو طلاق دی ہے مگر رجوع کا حق نہیں رکھا, شوہر نے نکاح ختم کر دیا, جیسے یوں کہہ دیا تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو, اس طرح کے الفاظ کہہ دیے کہ طلاق تو ایک ہے مگر حرام تو جب ہی ہوگی نا جب نکاح ختم ہو جائے گا. تو اب عورت کو حکم یہ ہے کہ نکاح, یا 3 طلاقیں دے دیں, 3 طلاقیں دے دی, اس سے بھی نکاح ختم. تو اب عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی مگر وہ زینت اختیار, بولو بھائی, نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دوران اس سے کسی اور کا نکاح حرام ہے. تو اسلام نے کہا نکاح حرام ہے تو ایسی چیز جو مردوں کو نکاح پر ابھارے وہ بھی حرام ہے. کیونکہ زینت اختیار کرے گی تو عین ممکن ہے مردوں کا دل اس کی طرف مائل ہو نا. اسلام نے کہا اب یہ بھی کیا ہے, یہ بھی حرام ہے, زینت نہیں اختیار کر سکتے. زینت اختیار نہ کرنے کا مطلب ہے کہ چڑیل بن کے رہے, چوڑیاں نہ پہنے, جو میک اپ وغیرہ نہ کرے, ایک نارمل طریقے سے رہے وہ. اور اس دوران وہ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر شوہر کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں اہل حدیث سے 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لا کے رجوع کر لے گا, یا ویسے ہی کوئی فاسق آدمی ہے, تو شوہر کو حکم دیا جائے گا وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن چونکہ آج کل شوہر گھر چھوڑ کے جاتا نہیں ہے, تو 3 طلاقوں کے بعد ہم عورت کو کہتے ہیں شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارو, اپنے باپ کے گھر میں. وہ مجبوری ہے, مجبوری اس لیے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حلال کرنا آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہت سارے ہول سیل کے حساب سے پتھر اٹھاؤ, مفتی نکل جائیں گے جو فتویٰ دے دیں گے 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. حالانکہ 1 نہیں ہوتی, 3 ہوتی ہیں. تو ایسے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے آپ کو مارکیٹ میں. تو اس لیے ہم عورت کو کہتے ہیں اس نے تو حرام کر دیا ہے آپ اپنے اوپر. اب یہ فتویٰ, اب یہ 3 طلاقیں دیتے ہی مرد کے پتہ ہی کیا ہوتا ہے, 1 گھنٹے میں جب غصہ اترتا ہے تو فوراً فتوے کی تلاش میں, کہیں سے نکالو, کہیں سے حلال کرو اس کو. تو ایسے مجبوری میں ہم کہتے ہیں کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ یہ کم درجے کا ہے. تو ایسے موقع پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کہ بھئی عورت کہاں عدت گزارے. ہم کہتے ہیں فوراً 3 دے دیے, اب اپنے باپ کے گھر, ورنہ یہ فتویٰ لے آئے گا کہیں سے جا کے. اور عورت بھی فتویٰ لے آتی ہے بعض دفعہ, اس کے دل میں بھی نرمی آتی ہے. تو آج کل اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا یہ بہت دلیری سے لوگ کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنی تحقیق کے نام پہ کچھ کا کچھ بنا کے لا رہا ہے. ورنہ اصل حکم ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت عدت کہاں گزارے گی؟ بولو بھائی, شوہر کے گھر میں. اسی طرح شوہر کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو عورت کو اگر پریگنینسی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا عورت عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی, وہاں سے نہ خود نکلنے کی اجازت, نہ سسرال کو اجازت کہ اپنی بہو کو گھر سے نکالیں. اور اس دوران جو شوہر کی وراثت اس کے حصے میں آئی ہے اس سے اس کو خرچہ ملے گا, اس کو جو 8واں حصہ بیوہ کا ہوتا ہے, یا اولاد نہ ہو تو 4تھا, ورنہ 8واں حصہ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور اگر شوہر کی وراثت اتنی نہیں ہے جس سے اس کا 8-9 مہینے کا خرچہ چلے,
تو پھر اسلام اس کو بحالت مجبوری اجازت دیتا ہے کہ دن دن میں ملازمت کر سکتی ہے اور رات ہونے سے پہلے گھر میں آئے, اور اس دوران بھی وہاں غیر مردوں سے میل جول نہ رکھے, اور جاب کے لیے زینت اختیار کر کے نہیں جائے, نارمل ڈریس میں جائے بس. وہ مجبوری میں, کیونکہ ظاہر ہے کھانا پینا اور وہ تو بنیادی ضرورت ہے نا انسان, اتنی اسلام نے گنجائش دی ہے اس کو. لیکن اگر پہلے سے کفالت کا انتظام ہے یا سسرال میں تھوڑی غیرت ہے, وہ کہیں نہیں بھائی ہم آپ کو کھلائیں گے, وہ غیرت بھی آج کل شارٹ ہوتی جا رہی ہے نا. شوہر مرتے ہی سسرال کا جو ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے ایک دم, وہ سمجھتے ہیں کوئی جانور تھا جو ہم نے گھر میں لا کے باندھا ہوا تھا, تو سارے وہ چینج ہو جاتے ہیں, بالکل رویہ مختلف ہو جاتا ہے. لیکن اب وہ اگر غیرت ہے ان میں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کی جتنے 8 مہینے 9 مہینے جتنے دن رہنا ہے ہم ہیں آپ کی کفالت کے لیے, تو پھر وہ اسی پھر نہیں نکل سکتی. تو اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی ولادت تک, بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ شوہر کے گھر کو, بولو بھائی, کیونکہ آج کل عدت کے بھی ساشے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, 40 دن کی بھی ہوتی ہے, یہ ساشے ہے, تو ساشے واشے نہیں ہوتے, 4 مہینے 10 دن 130 دن بنتے ہیں یہ. تو 130 دن تک عورت کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑے, اور اس دوران بھی وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. یہ اسلام کے 2 ٹوک احکام ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے, آپ کو لگے اسلام عورت پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو باؤنڈ کر رہا ہے, شوہر کو تو باؤنڈ کرتا نہیں ہے, بیوی مر جائے تو شوہر تو اگلے دن نکل جائے گا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ مرد اور عورت کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں, یہ فطرت سے بغاوت ہے. مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہے. جو کہ نا مرد اور عورت برابر ہے, تو کہ پھر جتنے عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں اتنے اگلی دفعہ مردوں سے بولا کرو وہ اتنے پیدا کیا کریں. جب فطرت نے فرق رکھا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ایک قرار دینے والے ان کو؟ دونوں کی نفسیات الگ ہے, دونوں کی چاہتیں الگ ہیں, دونوں کا لائف اسٹائل الگ ہے. بالکل ایک عورت کو گود میں بچہ چاہیے, مرد کو نہیں چاہیے. عورت کی خیانت کرنے سے نسب میں فرق آتا ہے, مرد کے خیانت کرنے سے نسب میں فرق نہیں آتا. مرد اگر زنا کرے گا تو اس کے نسب میں کوئی فرق نہیں آئے گا, بیوی زنا کرے گی تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ مشکوک. زنا کی سزا اسلام نے دونوں کی برابر رکھی ہے, کوئی فرق نہیں رکھا. عورت کی بھی جو سزا ہے وہی مرد کو ملے گی, لیکن احکام میں تو فرق آ رہا ہے نا. اس لیے علماء کہتے ہیں عورت اگر زنا کرتی ہے تو 2 جرم ہیں, ایک خدا کا جرم اور ایک اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کے, وہ نسب کو کیا بنا رہی ہے؟ مشکوک. شوہر زنا کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے, مگر ایک جرم ہے, اس میں نسب میں خیانت والا جرم نہیں ہو رہا. ہاں کسی اور کے نسب میں گڑبڑ کر رہا ہے یہ جا کے, بیوی کے نسب میں گڑبڑ نہیں کر رہا. یعنی عورت زنا کرتی ہے تو کسی اور کا بچہ شوہر کے کھاتے میں ڈال دے گی نا, شوہر زنا کرتا ہے تو کسی اور کا بچہ بیوی کے کھاتے میں تھوڑی ڈال رہا ہے وہ. تو یہ لبرل لوگ ایک ہی نظر سے دونوں کو دیکھتے ہیں, جبکہ فطرت نے دونوں میں کیا رکھا ہے؟ فرق. تو اس لیے بیوی مر جائے تو شوہر پر عدت نہیں ہے, بالکل بھی عدت اس پر لازم نہیں ہے. شوہر مر جائے تو عورت پہ کیا ہے؟ عدت ہے. وہ فوراً کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. عدت میں ایک حکمت نسب کی حفاظت بھی ہے, ایک حکمت, یہ نہیں کہ صرف اسی لیے, لیکن ایک وجہ اس کی کیا, عدت کے حکام کیوں رکھے شریعت نے؟ نسب کی, بولتے کیوں نہیں بھائی, حفاظت. ایک وجہ یہ ہے, اور بھی وجوہات ہیں. اور ایک اور وجہ کیا ہے جو غامدی صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں عدت لازمی نہیں ہے. حاملہ عورت کو اسلام نے ایک پروٹوکول دیا ہے کہ اگر بچہ ہو جاتا ہے اگلے دن تو تم پر عدت نہیں ہے. وہ ایک استثنائی صورت ہے کہ اصل حکم سے اس کو کیا کیا؟ خارج. اس میں کیا اللہ کی منشا کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم اس کے احکام کے پابند ہیں, ہمیں اس کی حکمتیں سمجھ میں نہ بھی آئیں. ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا ہے, اس پہ ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں. بھائی اگلے دن بچہ ہو گیا, اب اس کی ایک ٹینشن ہے عدت گزارنا, اس کے لیے اس کو معاف کر دو, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ایک بڑی وجہ فقہا عدت کی یہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر سے جب جدائی ہو رہی ہے تو اس شوہر جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کا حق ہے کہ فوراً کہیں اور نکاح, بولو, نہ کیا جائے. اس کا حق ہے کہ زینت اختیار نہ کیا جائے. فقہا اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ ہدایت اس پر لازم ہے بزوال نعمت النکاح, کہ اللہ نے اس سے نکاح کی نعمت کو چھین لیا ہے. اس کو یہ احساس ہوگا کہ شوہر بہت بڑی نعمت تھی جو مجھ سے
بولتے کہ آپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں, جو اللہ نے مجھ سے کیا کر لیا ہے, چھین لیا ہے. کیونکہ عورت کو مرد عورت کے لیے سائبان کے طور پر ہوتا ہے, سائے کے طور پر چھاؤں دیتا ہے اس کو. اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا, اماں ہوا کو دنیا میں لانے سے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا کہ ان کے چھاؤں میں پلیں گی یہ. تو کسی سے اس کا سایہ چھین لینا, چھاؤں چھین لینا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. لبرل لوگوں کو اس لیے یہ نقصان سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شادی بیاہ کے قائل ہی نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو مانتے ہیں. وہ یہ چھن گیا تو کیا ہو گیا, دوسرا سے فرینڈ شپ کر لے. ہم بات بوائے فرینڈ کی نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہسبینڈ کی, میاں کی, خاوند کی. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت شوہر کے مرنے کے بعد اگر عدت نہیں گزارتی اور سوگ نہیں مناتی تو یہ اس شوہر کے ساتھ کیا ہے, بے وفائی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عورت کو یہ کیوں باور کرانا چاہتے ہیں پریکٹیکل کروا کے کہ تم سے ایک نعمت ہم نے کیا کر لی ہے, چھین لی. بھائی جب چھین لی تو چھین لی, ختم. اس کو افسوس دلانے کا کیا فائدہ. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو ہر ایک نہیں جانتا. اس میں بڑی حکمت یہ ہو سکتی ہے تاکہ عورتوں کو شوہر کی نعمت کا احساس ہو کہ میرا باپ مرا تھا, مجھ پر سوگ 3 دن تھا. 3 دن ہے نا تعزیت, 3 دن کے بعد تو تعزیت مکروہ ہے. آپ کو غم منانے کی اجازت کتنے دن ہے؟ ارے کوئی بھی مر جائے نا, آپ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے. شریعت نے کہا 3 دن تک ان کو کھانا کھلاؤ, غم ہوا ان کو, یہ نہیں کھا سکتے خود. 3 دن کے بعد خود ہی پکائیں, خود ہی کھائیں, بہت ہو گیا بس. 3 دن بہت ہوتے ہیں. عورت کا باپ مر جائے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے. عورت کا بھائی مر جائے 3 دن سے زیادہ, بول لو آپ کے فضائل پہ بھی جم نہیں بولو گے. عورت کا بیٹا مر جائے 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے. شوہر مر جائے تو اسلام کہہ رہا ہے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی ہے, کیونکہ تم سے بہت بڑی نعمت چھن گئی. ہاں صبر کرے گی اس پہ. تو یہ بتانے کے لیے جو زندہ ہیں وہ اپنے میاؤں کی قدر کریں. لیکن عورتیں بھی عجیب مخلوق ہیں. ایک طرف کہہ رہی ہوتی ہیں اتنا گندا آدمی ہے, اتنا ظالم آدمی ہے, 1 نمبر کا, اور پھر طلاق دے دی مجھے. تو گندا آدمی ہے, طلاق دے کے تو اچھا کیا نا اس نے, پھر کہ میرا گھر اجاڑ دیا اس نے. ارے اگر غلط آدمی ہے تو ڈیورس دے کے اچھا کام کیا نا اس نے. نہیں اچھا نہیں کیا, اس کا مطلب غلط نہیں تھا وہ, آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی, اس کو آپ پسند کر رہی تھی جیسا بھی ہے, لیکن اس کے نہ ہونے سے ہونا کئی گنا بہتر ہے. ابھی ایک کیس آیا میرے سامنے, میں نام نہیں بتاتا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کا کیس ہے, کوئی غیبت نہیں ہے, بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. خاتون اپنے میاں کو طبیعت سے ستا رہی ہیں, بوڑھے ہو گئے میاں, بعض خواتین ایسا کرتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ. جوانی میں پورا نچوڑ لیا, اب جب بوڑھا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے, اس کی پینٹ میں پیسے اب نکلتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ شلوار قمیص پہ آ گیا بڑھاپے کی وجہ سے. اب وہ پینٹیں وینٹیں وہ بھی پہننا اس نے چھوڑ دی, اور غنیمت ہے شلوار, تھوڑی دیر میں دھوتی بنیان پہ آنے والا ہے وہ, تو جیب ہی نہیں ہوگی سرے سے نا, دھوتی میں تو جیب ہوتی نہیں ہے. تو اپنے شوہر کو طبیعت سے ستا رہی ہیں. میں نے ان سے کہا آپ کیوں اس بوڑھے کو اتنا ستاتی ہو, کیوں بوڑھے کو ستا رہی ہو آپ اتنا؟ کہہ رہی اس نے جوانی میں مجھے بہت ستایا ہے, اس نے مجھ پہ ظلم کیے, مارتا تھا, یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا طلاق مانگتی اس سے. کہہ رہی میں مجبوری تھی, کہاں جاتی میں طلاق لے کے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو, میں مجبور تھی, طلاق لے کے کہاں جاتی. میں نے کہا اس کا مطلب اس نے ٹھکانہ دیا نا, یہ چھوڑ دیتا اس کا نقصان نہیں تھا, اس کو اور مل جاتی ہیں. آج کل تو ویسے ہی بہت مل جاتی ہیں, ترس رہی ہیں بیچاری لڑکیاں. اس نے جیسا مرضی تھا لیکن آپ کے ساتھ وفا کی اس نے, اور آپ کو پتا تھا میں مجبور ہوں, اس مجبوری میں میرا سہارا کون ہے, یہ ہے. تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں, لیکن یہ جو خوبی ہے نا کہ اس نے آپ کو شیلٹر دیا, آپ بچے چھت کے نیچے پالے آپ نے عزت کے ساتھ. اب اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو ستانے کی اجازت نہیں ہے. جوانی میں نچوڑ لیا اپنے مفاد میں, اور انتقام کے لیے کیا رکھا ہے, بڑھاپے میں ہم کیا لیں گے, انتقام لیں گے. جب اس کی پینٹ میں پیسے ہے ہی نہیں, اب یہ کسی کام کا نہیں ہے. انتقام لینا تو اس وقت لیتے جب اس سے آپ کے مفاد تھے. غیرت مند آدمی اس وقت اب طاقتور سے لڑتا ہے, وہ کمزور سے نہیں لڑتا. ناراض ہو رہے ہیں تو اس سے ہو رہے ہیں جس سے کچھ فائدہ کوئی مفاد ہی نہیں ہے. دشمنی کرنی ہے تو اس سے کرو نا جس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے.
پھر پتہ چلے گا یار یہ واقعی سچی مچی کی دشمنی ہے. باس سے لڑو, باس سے, اپنے ملازم سے لڑ رہا ہے, وہ کیا کر لے گا بھائی تیرا؟ لڑو تو کس سے لڑو؟ بولو بھائی باس سے لڑو. یہ نماز کے بعد دیں بس, پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی, بیان ختم کر رہا ہوں میں نماز کے بعد. تو بعض خواتین یہ کرتی, مجھے پتہ ہے سب نہیں کرتی ہیں ایسا, جو بیان سن رہی ہیں تو بالکل کرتی نہیں ہے اس طرح کی کوئی حرکت, وہ تو بڑھاپے میں اصل شوہر سے محبت کرتی ہیں کہ اصل تو یہ ہے. لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو بیان نہیں سن رہی اور کبھی بھی نہیں سنیں گی وہ بیان, وہ یہ بھی کرتی ہیں کہ جوانی میں تو شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہیں, یہ کہہ کے کہ کر رہے ہیں برداشت, مجبوری ہے. تو بھائی یہ مجبوری کا مطلب آپ کو یہ بہت فائدے پہنچا رہا ہے, کیوں؟ اس لیے آپ اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہو, نہیں آ رہی اس لیے آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری کیا ہے مجبوری. چھوڑ دے گا تو کہاں جائیں گے, اس کا مطلب یہ احسان کر رہا ہے آپ پر, نہیں چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اس نے. خواتین کہتی کوئی احسان نہیں کر رہا, کوئی احسان نہیں ہے اس کا, تو پھر چھوڑ دو اس کو, بولو یہ گھر ور بیچ کے ہمیں فارغ کروائی نکال یہاں سے. اور بعض جذبات میں ایسا کر بھی لیتی ہیں, کیونکہ عدالت نے خلا میں تو وہ ہے نا بہت وقتی جوش میں آ کے طلاق لے کے پھر جب زندگی تباہ ہوتی ہے, رلتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھا. ماں باپ بھی آج کل نا بہت جلدی اپنی بیٹی کی باتیں سن کے اس کو گھر بٹھا لیتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب باپ سے زیادہ آپ کی بیٹی کے لیے کون ضروری ہے؟ میاں ضروری ہے. آپ سے زیادہ آپ کب تک بٹھاؤ گے اس کو گھر میں؟ اس کو تمیز سے سمجھاؤ بیٹا یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, تو پھر تو ہم خود کہتے ہیں علیحدگی کا مشورہ. لیکن آج کل ایسے برگر ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچیاں بھی اسی ٹائپ کی ہیں, وہ پھر سسرال میں تھوڑی, سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے, ہاں نا, سسرال اسرائیل ہوتا ہے, وہ تھوڑی یہ چلائے گا, وہ کہے گا بھائی ہم نے اپنے فائدے کے لیے شادی کی, پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی. اس کو بہو آئی ہیں 12 بجے سو رہی ہے, پھر اٹھتی ہے, پھر سو جاتی ہے, پھر پب جی کھیل رہی ہے, یہ تھوڑی چلے گا سسرال میں, چلنا بھی نہیں چاہیے. تو کہیں گے آپ کے ابا نے اماں نے پالا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ان کی اولاد تھے, آپ ہماری اولاد تھوڑی ہو, ہم نے تو آپ تو ڈاٹر ان لا ہو, بنایا ہے ہم نے, فرض کیا ہے, تو تھوڑا سا ہمیں باپ والا پروٹوکول دو تو ہم کیا کریں گے, آپ کو بھی ڈاٹر. ایسی عجیب قسم کی بہویں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اللہ کی پناہ, سست, جو بیان نہیں سن رہی ان کی علاوہ کی بات کر رہا ہوں, سست, کچھ بھی نہیں, کوئی بڑوں کی خدمت احترام, اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ جو تمیز ادب کے بڑے بات کریں تو ذرا چھوٹا برداشت کرتا ہے, سب مارکیٹ میں. اور میاں بھی ویسے ہی ہوتا ہے, جو ملتا ہے نا اس کو, جو اس کا میاں ہوتا ہے شوہر, وہ کون سا اپنے باپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوتا ہے. بڑا یہ بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں, ان میں نہ پڑیں آپ لوگ, بس تمیز سے جیسے زندگی گزارتے رہیں. یہ پھر بہت ہی خطرناک باتیں ہو جاتی ہیں. تو میں جو بات لے کر چلا تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بات, وہ حامدی صاحب درمیان میں آ گئے. تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے اس زمین کو کیا بنایا ہے؟ زینت. تو پھر اسی مثالوں کو لے کر ہم اگلے بیان میں انشاءاللہ آگے چلیں گے, اور یہیں سے کنٹینیو آپ کے ذمے مجھے یاد دلانا, تاکہ یہ بیان پورا ایک ٹاپک پر کمپلیٹ ہو جائے. یہ تو درمیان میں عدت غامدی سامدی آتے, یہ تو آتے رہیں گے نا, قیام و طعام, یہ تو چلتا رہے گا. تو یہی ٹاپک ہم نے پھر لے کر آگے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کسی نے سوال, پھر وہی شادی کے بارے میں سوال پوچھا, کوئی اور سوال نہیں. دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, تھوڑی سی اس کی فضیلت اور فائدے بیان فرما دیں. اجازت لینے کی فضیلت اسلام میں, اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب اجازت لینے جائیں گے تو پٹیں گے تو تکلیف ہوگی, تکلیف پہ گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کے, تو یہ اس کی فضیلت ہے. شریعت میں ضروری نہیں ہے سیکنڈ میرج کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے. پاکستانی قانون میں ہے کہ اگر آپ نے بیوی کی پرمیشن کے بغیر دوسری شادی کی تو آپ کی وائف کیس کر سکتی ہے آپ کے خلاف, اور پھر پتہ نہیں 6 مہینے کی جیل ہے, کچھ جرمانہ ہے, کچھ اس ٹائپ کا مسئلہ ہے. لیکن یہ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی آپ کے خلاف کیس کر سکتی ہے, عدالت میں جائے گی 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے, آپ کہاں ہو جائیں گے اندر, تو اس کا نان نفقہ اس کا باپ اٹھائے گا پھر اس دوران آپ کی بیوی کا, کیونکہ آپ کہاں ہوں گے, اندر ہوں گے. پھر جب آپ باہر آئیں گے تو ظاہر ہے ایسی بیوی جو آپ کو جیل میں بھیج دے, تو پہلے تو اس کو یہ ڈر تھا کہ آدھا کہیں کسی اور کے پاس چلا گیا, آدھا بچائے, تو اب اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ اب آدھا بھی ہاتھ سے
نکل جائے گا. کیونکہ جو بیوی آپ کو جیل بھیج دے تو وہ بیوی پھر رکھتا کون ہے اس کو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ قانون طلاق کا ریشو بڑھانے کے لیے کہ جس نے کرنی ہوگی پہلے والی کو فارغ کرے. وہ اس کا اور کوئی بے وقوف لوگ ہیں قانون بنانے سے پہلے کھوپڑی استعمال نہیں کرتے, سینس لیس لوگ ہیں. قرآن کے خلاف قانون ہے نا, تو کھوپڑی تو ہے ہی نہیں. تو عقل مند عورت کبھی بھی نہیں کیس کرتی. باقی عقل مند اگر کرتا ہے تو کوشش کرے وہ اس کو منا کے سمجھا کے کر لے, نہیں سمجھتی تو پھر بھی کر سکتا ہے. اگر عدل کی طاقت ہے حقوق ان کے برابر پوری کرے. باقی ابھی دولہا بیٹھے ہوئے ابھی سے دوسری شادی کی باتیں, ان کے سسر مجھے پکڑ کے ماریں گے یار. تو یہ دیکھ کے مسائل پوچھا کرو نا. ابھی شادی ایک بندے کی پہلی شادی ہو رہی ہے, وہ گھر میں خوشیاں ہو رہی ہیں, ابھی سے ان کے گھر میں یہ پیغام چلا جائے تو وہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, بے موقع کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. تو ابھی تو دعا کریں اللہ آپ کی شادی کو کامیاب کرے, خوشیاں نصیب کرے. صحیح ہے نا؟ بس اسے ابھی دوسری کی باتیں نہیں جا کے ایک دم شروع کر. اچھا بھائی, حمزہ نام ہے آپ کا اور والد کا نام ہے محمد آصف شریف. یہ بال آرڈر پہ بنوائے ہیں؟ اچھا. دلہن کا نام نور الہدیٰ ولد عتیق الرحمن. 12,500 روپے مہر ابھی ہوگا, 12,500 بعد میں, ٹوٹل 25,000 مہر. دلہن کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی ہے مجھے کہ میں نور الہدیٰ کا نکاح 25,000 مہر میں حمزہ صاحب سے کراؤں, اجازت ہے؟ جزاک اللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب حمزہ ول محمد آصف شریف, میں نے 25,000 مہر کے عوض میں آپ کا نکاح نور الہدیٰ بنت عتیق الرحمن سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پر نصیب فرما, تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہ فارم آپ کو ولید دے دیں گے, ٹھیک ہے نا؟